بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جب میرے والد حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا تو آپ نے پوچھا قریش میں کون آدمی ہے جو سب سے زیادہ خبریں پلانے والا ہے؟ اسے بتایا گیا جمیل بن معمر بن حبیب ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ خبریں عام کرتا ہے۔ آپ فوراً گھر سے نکلے اور اس کی تلاش میں چل پڑے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں اگرچہ میں اس وقت چھوٹا تھا لیکن میں بھی اپنے والد کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ آپ فرماتے ہیں میرے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جمیل بن معمر کو تلاش کیا اور فرمایا، اے جمیل بن معمر، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول کر لیا ہے۔ جمیل بن معمر نے یہ بات سنی اور اپنی چادر گھسیٹتا ہوا باہر نکل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے اور میں ان کے پیچھے تھا۔ وہ بیت اللہ شریف کے دروازے پر پہنچا اور چلا کر کہنے لگا، اے قریش کے لوگوں، میری بات سنو۔ قریش کے سرداران جو اس وقت کعبہ کے گرد اپنی اپنی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی آواز سن کر فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ جمیل کہنے لگا، سنو، عمر دین سے پھر گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فوراً جواب دیا، جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہوا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سرداران قریش نے یہ بات سنی تو آپ کو مارنے کے لیے لپکے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلال میں آ گئے اور آپ بھی ان پر حملہ آور ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو مارنے لگے اور کافی دیر تک مارتے رہے، حتیٰ کہ سورج سر پر آ پہنچا۔ پھر آپ تک کر وہی بیٹھ گئے۔ آپ کے ارد گرد لوگوں کا ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے ان سے کہا، تم جو چاہے کر لو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اتنے میں قریش کا ایک بوڑھا آگے بڑھا اور لوگوں سے پوچھنے لگا۔ لوگ جو پہلے ہی غصے میں تھے کہنے لگے، عمر آج اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنے لیے جو کچھ چاہا اختیار کر لیا، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ بنو عدی اس طرح اپنے آدمی کو تم لوگوں کے حوالے کر دیں گے؟ چلو ہٹ جاؤ اس کے پاس سے اور اپنا کام کرو۔ بس وہ لوگ اس بوڑھے کا حکم سن کر یوں پیچھے ہٹے گویا کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں میں کڑا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ جب سب کچھ نارمل ہو گیا تو میں نے اپنے والد سے پوچھا وہ شخص کون تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عاص بن وائل سہمی تھا، یعنی عمرو بن العاص کا والد۔ اس واقعے کے بعد ایک روز حضرت عمر اپنے گھر میں خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے کہ یہی عاص بن وائل آیا اور کہنے لگا، اے عمر، اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ فرمایا، تمہاری قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگا، کوئی تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا جبکہ مجھ سے تمہیں امان مل چکی ہے۔ پھر عاص بن وائل باہر نکلا تو دیکھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے جو حضرت عمر کے گھر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عاص بن وائل کہنے لگا، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگ کہنے لگے، ہم عمر بن خطاب کی خبر لینا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ عاص بن وائل نے کہا، تم میں سے کوئی شخص اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ بس تمام لوگ فوراً بکھر گئے اور پھر دوبارہ آپ کے گھر کی طرف رخ نہ کیا۔ دوستو، امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کر لینے کے بعد اس قدر خوش تھے کہ فرداً ہر مجلس میں جا کر خود اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے اسلام قبول کر لینے کے بعد کے حالات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس روز میں نے اسلام قبول کیا تو اسی رات مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن کو اپنی اسلام لانے کی خبر دو۔ چنانچہ میں اٹھا اور سیدھا ابو جہل کے گھر کا رخ کیا۔ میں نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ خود باہر نکلا اور مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا، خوش آمدید میرے بانجے، آؤ، کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں۔
آپ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے جیسی ہی یہ سنا تو فوراً آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا برا ہو تیرا اور اس چیز کا بھی برا ہو جسے تو لے کر آیا ہے۔ ابو جہل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان کو بخوبی جانتا تھا، اس لیے وہ ان کے خلاف کوئی جرحانہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا، لہٰذا اس نے یہ جملہ کہا اور اپنا سامو لے کر اندر چلا گیا۔ اسی طرح آپ نے ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں، خواہ جیے یا مرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو خواہ جیو یا مرو۔ عرض کیا، پھر ہمیں اس کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا، اے عمر، ہم قلیل تعداد میں ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، میں کوئی مجلس ایسی نہ چھوڑوں گا جہاں میں پہلے کفر کے ساتھ بیٹھا تھا اور اب اسلام کے ساتھ نہ بیٹھوں۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہر مجلس میں اعلان دین اسلام کا پرچار شروع کر دیا۔ دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ کی مرکت پر اپنی لتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔